بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے درمیان بھی جو آپس کا رشتہ ہے وہ بھی نرمی اور شفقت کا ہونا چاہیے۔ یہ بھی بڑا اہم سبق ہے۔ رشتہ ہے بڑا نازک، اس کی نزاکت کے پیش نظر دین نے بڑی اہم ہدایات ہم مسلمانوں کو دی ہیں۔ ان ہدایات کو بھی ہم ملحوظ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں سے بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی اس دنیا میں چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پہچان میں سے ایک بڑی زبردست پہچان کی علامت یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے اپنے نفوس میں سے، تمہارے اپنے اندر میں سے، انسانوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے جوڑ بنائے، اور یہ جوڑ اس لیے بنایا کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور رب کریم نے تمہارے درمیان پھر یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت کو اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان محبت کا رشتہ اور آپس میں بہترین تعلقات کو قائم کرنے کا اور سکون حاصل کرنے کا جو رشتہ ہے وہ یہی نکاح کا ہے۔ یہ میاں بیوی کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان حاصل کرنے کے اسباب اسی دنیا میں فراہم کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک اچھی سوچ یا اچھی محبت قائم ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے خیال کرنے والے، محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جوانی کی جو محبت ہے اس کو مودت کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ مودت ود کہتے ہیں دل سے چاہنے کو، کہ میاں بیوی کے آپس میں بن گئی تو دل سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، بہت محبت ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں شادی یعنی میاں بیوی کی جو محبت ہے اس سے بڑھ کر کسی اور محبت کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا، جانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بہت زبردست نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم انسانوں کو نصیب کر دیتا ہے۔ تو جوانی کی شادی اور پھر اس عمر میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور محبت، یہ نرمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، شفقت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت بھی جوانی میں پیدا کر دی، اولاد عطا کی، اولاد کی شادیاں ہو گئیں، بندہ بوڑھا ہو گیا، اب یہ بڑھاپے میں میاں بیوی کے درمیان رحمت کی محبت پیدا کر دی۔ رحمت کی، رحمت کر، رحیم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے۔ یہ میرا شوہر ساری زندگی میرا خیال کرتا رہا، اور یہ میری بیوی ساری زندگی مجھے سکون دیتی رہی، میرا خیال کرتی رہی، بڑا اچھا ساتھ میرا رہا۔ تو وہ مودت جوانی کی اور رحمت بڑھاپے کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم دونوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بازار کے کسی بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ وہی ہے جو یہ اسباب فراہم کرتا ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے ایسے نوجوان جوڑے کی یا ایسے جوڑے کی جو اسی محبت کو لے کے اور آپس میں ایک دوسرے کی شفقت اور نرمی اور مہربانی کو لے کے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی میں ان کو خوشی عطا کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنی آدم پر اپنی کامل ترین جو رحمت ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کی جنس میں سے
مرد اور عورت کا ایک جوڑا بنا دی، یعنی مرد کو مرد رکھا، عورت کو عورت، عورت بھی انسان وہ بھی انسان. یہ ایک بڑی مہربانی ہے اس کی. اور پھر جب شادی ہو گئی تو ان دونوں کے درمیان مودت پیدا کر دی، ایک دل سے چاہنے والی محبت وہ دل میں ڈال دی. اور یہ محبت اور رحمت جو ہے اصل میں نرمی ہوتی ہے، نرمی جو میاں بیوی کے دلوں میں ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. پھر وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ يُمْسِكُ الْمَرْأَةَ إِمَّا لِمَحَبَّتِهِ أَوْ لِرَحْمَةٍ بِهَا، اس لیے کہ ایک مرد اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے دل میں ایک رحم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں روک لیتا ہے. بس تم یہیں رہو گی، کہیں اور نہیں جا سکتی، میرے ساتھ ہی تم نے رہنا ہے، ہم نے اس گھر کو بنانا ہے، اس کو آباد کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے پیدا کرتا ہے کہ گھر آباد ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے. اور پھر اسی طرح آدمی جو ہے اپنی بیوی پر جب خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ان دونوں کے درمیان ایک الفت اور محبت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو بیاہ کے لایا اپنے گھر میں، اور پھر اس کا پورا اس نے خیال کیا، اور اس کا آرام، اس کا سکون، اس کی کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کی رہائش، جو بھی ہو سکتا ہے وہ اس نے پرووائڈ کی. یہ سب محبت کی علامتیں، نرمی کی علامتیں. تو بہرحال یہ تو سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دین تو یہی کہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی کا جو مفہوم ہے وہ بڑا غلط لیا گیا ہے. ہم اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی بجائے ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتے ہیں. اور جو ایک سکون اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. اور اس کی وجہ سے گھر گھر میں آج یہ مسائل ہیں، گھر گھر میں مسائل ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی حد تک کامیاب ہے اور بہت حد تک ناکام بھی ہے. ناکام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپس کے جو تعلقات ہیں گھر کے اندر وہ درست نہیں رہتے، اور اسی وجہ سے بھی وہ خاندان جو ہے نا وہ بگڑتا ہے، اور نئی آنے والی بچی کو یا بچے کو وہ قبول نہیں کرتے. ایک مسئلہ یہ بنتا ہے. جو سمجھدار فیملیاں ہیں الحمدللہ وہ اپنی اولاد کو سمجھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، یہ خوش جس طرح نہ چاہتا رہے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اس میں، اللہ نہ کرے کہ ان کے درمیان کوئی مسائل پیدا ہوں. وہ تو بچوں کو دیکھ کے کہ گھر میں بہو آئی ہے، بیٹا ہے، وہ رہ رہے ہیں، ان کی خوشی کو دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں، ان کو اور خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ ریئر کیسز ہیں، کم کیسز ہیں. اکثریت جو ہے وہ گھر گھر میں جو لڑائیاں اور نفرتیں اور آپس کی الجھنیں اور سارا سکون جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کرنا ہوتا ہے اس میں خرابی پیدا کرنا اور بے چینیاں اپنی زندگی پر سوار کر لینا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. یہ عام ہے، عام، جس کا بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت کامیاب رہتا ہے جب کہ والدین اپنی اولاد کو انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ بیٹا تم جس طرح گزارو، یہ کمرہ ہے، یہ رہائش ہے، یہ گھر کا کونا ہے، اس میں تم رہ لو، بس ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں ہوگا. اور تم اپنے دونوں میاں بیوی جو ہو، تم سمجھدار جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے باتیں گھر کی، اپنی میاں بیوی اپنی باتیں وہ کسی کو نہیں بتاتے. وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ لڑکی جو ہے نا اپنے شوہر کی یا سسرال کی باتیں اپنے والدین کو جا کے بتائے، یا لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی اور بیوی کے گھر والوں کی باتیں اپنے والدین کو بتائے. یہ طریقے فیملیوں کو خراب کرنے کے اور آپس کے تعلقات کو بگاڑنے کے ہیں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کو سمجھے کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. یہ لباس انسان کا اپنا ایک کپڑا ہے، وہ کیوں اپنے وجود سے اٹھاتا ہے؟ کیوں اپنی بیوی کا کپڑا اٹھا کے دوسروں کو بتا رہی ہے، شوہر کا کپڑا اٹھا کے دوسروں کو بتا رہی ہے؟ اس طرح تو تعلقات خراب ہوتے ہیں. انسان اپنی عزت کو بھی پہچانے. میں اب ایک شوہر ہوں، میں ایک بیوی ہوں، میں اس گھر میں آئی ہوں، میں نے اپنے آپ کو ابتدا ہی سے ہی کچھ اس طرح بنا کے رکھنا ہے کہ میری عزت بھی بحال رہے، شوہر کی بھی رہے اور تعلقات بھی درست رہیں. مگر یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، مقابلے بازیاں ہوتی ہیں اور ان مقابلے بازیوں میں عزتیں اچھالی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ذہن بن چکے ہیں. نفرت اس حد تک شرعن جو ہے، شرعن حقیقت یہ ہے، شرعن اگر دیکھا جائے کہ بیوی جب اپنے گھر جاتی ہے، میاں باپ اپنے میاں کو کہہ کے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تو وہ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 4 دن رہے، فرض میاں کا ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں دے، تب بھیجے کہ جاؤ تم بے شک جاؤ وہاں رہو، لیکن یہ خرچہ تمہارے پاس ہے. والدین کھلا دیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن یہ پیسہ ہے تمہارے پاس، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ایسے میں نہ بھیجوں. یہ حقیقت ہے، فرض تو یہ بنتا ہے. مگر ہمارے ہاں ان فرائض کو تو چھوڑیے، وہ بیوی بیچاری وہ اپنے گھر میں جا کے والدین کے پاس مہینہ 2 مہینے رہے، نہ کو خرچہ دیا جاتا ہے، نہ پوچھا جاتا ہے، نہ تعلقات کو استوار کیا جاتا ہے. یہ کیسے ہم انسان بن رہے ہیں؟ کیسی محبتیں اس طرح پیدا ہو سکتی ہیں؟ اور اس کا اثر اولاد پہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہوں تو کیا میں توقع نہیں کر سکتا کہ اللہ کل مجھے بھی بیٹیاں دے دے تو میں نے بھی تو بیٹیاں رخصت کرنی ہیں، تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے. آج میں کسی کی بیٹی کو تکلیف دے کے اس کے والدین کو تکلیف دے رہا ہوں، تو کل کو میری بیٹیاں جب بیاہی جائیں گی تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھوں گا، یا ان کا وہاں اس طرح دکھی رہنا میرے لیے باعث تکلیف نہیں ہوگا؟ بندہ یہ سوچے. حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو قابو کر لیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے. اس لیے ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی ہوئی تو اللہ نے پہلی جو اولاد دی بیٹی دے دی. تو دوست نے پوچھا اس سے، ہاں بھائی کیسا لگا؟ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، کیسا لگا؟ تو اس کا جواب یہی تھا، یار یہ بیٹی تو مجھے جھنجھوڑ رہی ہے. ان کا وہ کیسے؟ اور کہ یہ مجھے سمجھا رہی ہے کہ ابا کل تم کسی کی بیٹی لائے تھے نا، کل تم نے مجھے بھی رخصت کرنا ہے، ذرا ہوش سے رہنا میری اماں کے ساتھ. لیکن کون سمجھتا ہے ان باتوں کو؟ کوئی نہیں سمجھتا. چھوٹی چھوٹی بات پہ تلخیاں، ناراضگیاں اور اپنے حالات کو بگاڑنا، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا ٹھیک ہوں. یہ کیسی زندگی ہے؟ تھوڑی سی زندگی اللہ دیتا ہے یہ جوانی کی، اس کو بھی میں اسی طرح ہی گزار دوں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی اصول کے اور بغیر کسی ذمہ داری کے، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں جا کے میں سوچوں اپنا ماضی کہ میرا ماضی کیسا تھا. تو آپ سوچئے نا، بندہ کیا سوچ سکتا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ اس کو کون سی زندگی میں ایسی خوشی نصیب ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں واقعی بڑا خوش قسمت انسان ہوں؟ کوئی خوش قسمتی نہیں ہے. ٹائم جو ہے نا بالکل انسان کا اس طرح نکل جاتا ہے جیسے برف ہاتھ میں لے کے انسان کھڑا ہو جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں اس برف کو پگھلنے نہیں دوں گا. نہیں، وہ پگھل جاتی ہے. تو انسان کی عمر بھی اسی طرح گزر رہی ہے، پگھل رہی ہے. اور جب وہ سب کچھ پگھل جاتا ہے تو بندہ بعد میں پلٹ کے دیکھے کہ برف کہاں ہے، وہ پگھل گئی. تو اس لیے جو اوقات اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں ہم ان کو بڑا غنیمت سمجھیں، اور شادی کے مقصد کو بھی سمجھیں، اس کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. اس میں پہلی ذمہ داری جو اللہ نے بتائی ہے
وہ یہی ہے کہ تب تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور رحمت آ سکتی ہے جب تم ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوگے، شفقت اور پیار رکھتے ہوگے، تب جا کے یہ جوڑا کامیاب رہتا ہے، ورنہ نہیں رہتا۔ اسی لیے ان کا کہنا یہی ہے کہ نکاح جو ہے انسان جب کرتا ہے تو حرام کاموں سے انسان کا اپنا نفس وہ پاک دامن ہو جاتا ہے، اپنا وجود پاک دامن ہو جاتا ہے، پرے رہتا ہے وہ حرام کاموں سے۔ اور پھر دوسری بات ہی، جب نکاح کرتا ہے تو پھر معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے میں بھی اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل بڑی مدد دیتا ہے۔ یعنی شادی کر لی، ایک جوان بچی کسی باپ کی بیٹی تھی، اس سے شادی کر لی، لے آیا اس کو اپنے گھر میں آباد کر لیا، بس یہ مدد کی ہے اس نے معاشرے کی، کہ معاشرے میں ایسی جوان بچیاں اگر چھوڑ دی جائیں، ان کا کوئی سرپرست نہ بنے، اور ان کی جو فطری ایک خواہش ہے، ضرورت ہے، وہ کوئی پورا کرنے والا نہ ہو، تو شیطان نے تو ابھارنا ہے ان کو اور الٹے کام کرانے ہیں۔ تو اس لیے نکاح کر کے انسان معاشرے کی اصلاح کی بھی ایک بڑی مدد کر لیتا ہے۔ تو اس کے اور جہاں بہت سے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بڑی مصلحتیں بھی رکھی ہیں، اور یہ مصلحتیں صرف ہمارے مردوں اور عورتوں میں نہیں بلکہ سارے انسانوں میں رکھی ہیں، سب انسانوں میں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ یعنی الزِّوَاجُ عَلَى تَحْسِينِ الدِّينِ وَإِحْرَازِهِ وَتَحْسِينِ الْمَرْأَةِ وَحِفْظِهَا وَالْقِيَامِ بِهَا۔ نکاح جب انسان کرتا ہے تو نکاح سے انسان کا دین بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی دین ہی اس کو نکاح کے دین کے مطابق اس نے نکاح کیا، بیوی کو گھر لایا، ایک جائز خواہش اس نے پوری کی، حرام کاموں سے بچ گیا، اس سے دین مضبوط ہی ہو گیا۔ اور کیا ہے، دین حرام کاموں سے ہی روکتا ہے نا۔ تو جب نکاح اس نے کر لیا تو گویا کہ حرام کام سے بچ گیا وہ۔ اور پھر اس کی حفاظت کرنے، عورت کی مضبوطی و تحفظ، اس کی نگرانی کرنے، نسل کے وجود میں لانے، امت کی تعداد میں اضافہ کرنے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی امت کی کثرت پر فخر کو ثابت کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ ساری اس میں مصلحتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی ایسی مصلحتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں رکھی ہیں کہ ایک ایک نفلی عبادت انسان جو کرتا ہے، وہ مصلحتیں ان نفلی عبادتوں سے کہیں بڑھ کر درجہ رکھتی ہیں۔ تو بہرحال وہ کام جو میاں بیوی کے لائق ہوں وہ یہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ دونوں میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم دونوں کا مل کر رہنا آسان کر دیا، کہ ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور اس گھر کے سٹارٹ لیا ہے، آباد کر رہے ہیں اس کو، تو انہیں توفیق دی ہے، ورنہ دنیا میں کچھ لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہیں کہ وہ مل کے نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جتنا بھی انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ پھر دونوں جو ہے نا میاں بیوی کو یہ بھی تاکید کی ہے، زواج نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے دین کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لائل رہیں، مخلص رہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ دینے کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ بھی لڑکی جو ہے وہ کوئی بوائے فرینڈز رکھتی ہو، ادھر شادی بھی کی ہے، بوائے فرینڈز بھی ہیں، اور لڑکا جو ہے اس نے شادی کی ہے تو اس کی گرل فرینڈز بھی ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ لائلٹی نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت کا لبادہ ہے جو اڑا ہوا ہے۔ اس لیے مودت کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو قرآن میں نے بتایا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو اپنی بیوی کی طرف ہی بس مرکوز رکھتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا وہ۔ یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، شیطان ہے موجود ہوتا ہے وہ، کہ ارشاد آپ کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں خدا نخواستہ اس کی کسی اجنبی عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے اور اس کو اچھی لگتی ہے، فوراً ہی گھر آئے اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لے، تاکہ یہ بھوت جو ہے وہ نکل جائے، سنوار ہی نہ ہو۔ یہ اصلاح کا طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔
اور اس سے واقعی اصلاح ہو جاتی ہے انسان کی۔ پھر اسی طرح جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجوہات یہی ہیں کہ بیوی نے کسی غیر مرد سے بات کر لی، میاں کے دل میں ایک خام خواہ کا شک پیدا ہو گیا، یا میاں نے کسی عورت سے بات کر لی تو بیوی کے دل میں خام خواہ کا شک پیدا ہو گیا۔ بس یہ شک جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایسی عمارت بناتا ہے کہ جس سے دونوں ایک دوسرے سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پرے ہوتے ہیں، اور بدگمانی کی بنیاد پہ لڑائیاں، الزامات اور بہتان معلوم نہیں کیا کیا شروع ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر کو توڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے بنیاد یہی ہے کہ انسان کسی بھی صورت میں کوئی ایسا حرکت نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ دوسرے فریق کو معمولی سا شک گزرے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لائلٹی یہی ہے، حقیقت ہے۔ تو اسی لائلٹی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہے، مجھے کسی نوجوان کی یہ بات پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی، بلکہ سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ وہی کینیڈا میں ہم تھے، ہمارے اسلامک سینٹر میں، الہدا کے سینٹر میں ایک نکاح ہوا، تو اس نکاح کے دوسرے دن وہاں اس نوجوان کے گھر والوں نے کوئی ایک فنکشن کیا، سب کو بلایا، ولیمہ سمجھ لیں، دوست احباب بھی تھے، سب موجود تھے۔ تو جو دلہا تھا، لڑکوں نے اسے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ، رات تم جب اپنی بیوی کو ملے ہو تو کون سی اچھی بات تم نے اپنی بیوی کو کی ہے کہ جس سے تم نے اس کا دل موہ لیا ہو؟ اب سوال بڑا عجیب سا تھا، صرف بات کی بات کہ کون سی اچھی بات کی ہے تم نے؟ تو اس نوجوان نے یہ لفظ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، جب سے مجھے یہ شعور اللہ نے دیا ہے جوانی کا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی اس آنکھ کا، اپنے دل کا، اپنے کان کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا، یہ تمہاری امانت تھی، میرا یہ وجود تمہاری امانت تھی، اللہ جانتا ہے میں نے اس وجود میں کوئی خیانت نہیں کی، بس یہ تم تسلی رکھنا۔ سارے حیران تھے، کیسی زبردست بات کی اس نے، ماشاءاللہ۔ یعنی الحمدللہ یہ چیزیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ کوئی تھوڑا سا دین کی سمجھ ہو، تھوڑا سا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اور جو برائی ہے اس کی پہچان ہو جائے، حرام کاموں کی پہچان ہو جائے، انسان اس سے اوائڈ کرے اور اسی طرف مائل رہے، تو سوچیے نا، یعنی کیسی اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ یعنی انسان واقعی یہ سمجھے کہ میرا وجود میری بیوی کی امانت ہے، اور بیوی بھی یہ سمجھے میرا وجود میری میاں کے لیے امانت ہے۔ یہ کتنی خالص محبت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر انسان کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت دعا کرے کہ اللہ ہمارے درمیان اتحاد، اتفاق اور یہ پیار اور محبت جو یہ قائم رکھ، کبھی اس میں شیطان آ کے دراڑ نہ ڈالے، کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ ہمارے درمیان نا اتفاقی ہو اور یہ گھر ٹوٹ جائے، کیونکہ محبت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، انسان یہ کہتا ہے ایک بار ہوتی ہے، محبت ایک بار ہوتی ہے، اور یہ ایک بار کی جو محبت ہے یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بار بعد بدلنے والی جو چیز ہے نا، یہ انسان کو سکون نہیں ملتا، اس سے سکون نہیں ملتا انسان کو۔ تو یہ وہ اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کچھ علماء نے یوں بیان کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسے بدلتے مزاج جو ہے نا، بدلتے مزاج، ان کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت حکایت بیان کی، صرف سمجھانے کے انداز میں۔ کہنے لگے کہ ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کو راستے میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی نظر آئی، تو اس کو دیکھتا رہا اور اس کے قریب آیا، اسے کہتا ہے تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
تو لڑکی نے مسکرا کے کہا اچھا واقعی کس بنیاد پہ محبت کرتے ہو؟ اس لیے تو بڑی بہت خوبصورت ہو۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے نا تو پھر میرے پیچھے سے میری ایک بہن آ رہی ہے، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے مڑ کے یوں ہی دیکھا کہ جو آنے والی ہے میں اس کو دیکھوں۔ جو ہی اس نے اپنا چہرہ اس سے ہٹایا اور ادھر منہ کر لڑکی نے رکھ کے مارا اس کو کہ یہ تمہاری محبت ہے؟ صرف میں نے ایک بات کی ہے کہ مجھ سے پیچھے میری بہن آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اتنی بات پہ تم نے اپنا چہرہ بدل لیا ہے، اپنی نظریں پھیر لی ہیں، تو بتاؤ زندگی تم کیسے گزار سکتے ہو میرے ساتھ؟ یہ محض تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ انسان کو ہر صورت میں بہرحال بچنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ نافرمانی اور گناہ جو ہر مصیبت کی بنیاد بنتے ہیں اور بد نصیبی کے نکلنے کے مقامات ہوتے ہیں، ان سے انسان ہر صورت میں پرہیز کرے، بچے، پرے رکھے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، ان کے فرائض ہیں، وہ بھی ان کا پورا خیال رکھیں، ان کو ادا کرتے رہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی ہمیشہ خیر خواہی بھی کرے اور رہنمائی بھی کرتا رہے، اور بیوی بھی اس کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے شوہر کی جو تمام ضروریات ہیں وہ پوری بھی ہوں، اور شوہر کی اطاعت بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ باقی جو بھی شوہر کی جائز خواہشات ہیں وہ پورا کروانے کی حریص ہو، اس کے اندر یہ حرص ہو، خواہش ہو کہ میرے میاں جو کہیں گے میں انشاءاللہ اس ضرورت کو پوری کروں گی۔ تو اس طرح گھر بنتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق یوں ہی ادا ہوتے ہیں، فرائض یوں ہی ادا ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر زندگی میں کبھی ایک دوسرے کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اڑ جائے اور اپنی بیوی کو، یا اس سے کوتاہی ہو گئی تو اس سے کبھی معاف نہ کرے، یا بیوی جو ہے وہ اس کو بالکل ہی اس طرح لکھ لے کہ دماغ پہ جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے کہ ماضی کی ایک ایک غلطیاں وہ کاؤنٹ کرتی رہے کہ اس نے اس فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، وہ بھولے ہی نہ کبھی زندگی میں موقع آئے تو پھر وہ اس کو سارا اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھتے۔ یہ درست طریقے نہیں ہے۔ اور میاں کو بھی معمولی سی کوتاہی پہ اپنے دل میں کوئی ملال رکھے بغیر اپنی بیوی کا پورا خیال کرتے اس کو سمجھانا چاہیے۔ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے۔ گھر میں دونوں میاں بیوی رہتے رہتے کبھی کبھی اکتا بھی جاتے ہیں، لیکن اکتانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان ذرا تھوڑا سا کوئی اسٹڈی کرنا شروع کر دے، اس کو کسی کام پہ لگا دے، پھر بعد میں بیٹھیں تو جو اسٹڈی کیا ہے بیوی سے اس سے بارے میں، یا جو کچھ دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ کوئی اچھی باتیں سیکھ کے آئے تو وہ بہت بیوی کو بتائے۔ یعنی اس طرح تھوڑا بہت وہ بوریت بھی دور ہوتی ہے۔ یہ انسان کہیں لے جائے اپنی بیگم کو، وہاں گھمائے پھرائے، واپس لے آئے۔ کئی طریقے ہیں جو دین نے سمجھائے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معمولی کوتاہی کو بس انسان بٹھا لے دل میں اور بس یہی سوچے کہ اب بس گھر میں رہنا ہے، کہیں نہیں نکلنا، بس غصہ پہ غصہ، اور گھر کی چار دیواری کے اندر کم سوچ، محدود سوچ کو لے کے انسان جب بیٹھتا ہے تو وہ حالات اچھے نہیں رہتے۔ اس سے نکلے، کسی طرح نکلے۔ انسان ہے وہ بھی، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ میاں بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ دونوں سے غلطیاں نہ ہوں، لیکن غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، انسان برداشت کرے، معاف کر دے۔ خوبی اسی میں ہے کہ انسان غلطیاں بھی کرے، دوسرا اس کو معاف کرتا جائے۔ اسی میں تو پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کے دل میں کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ زندگی، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو اسی زندگی کو گزارنے کا ایک ڈھنگ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ذرا مرد بنا کے رکھے، اور عورت کے بارے میں یہ ضرور سوچ لے کہ وہ میری ماتحت تو ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے بور ہو کے علیحدہ ہو جاؤں، اس سے علیحدگی اختیار کر لوں، یا اس کو لٹکا کے رکھ دوں کہ نہ وہ شوہر والی نظر آئے نہ مطلقہ نظر آئے۔ یہ قرآن میں جنہیں منع کیا ہے، اس سے قرآن میں اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے جب ایسی بنتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دے
تو یہ بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں آج کل کی جو اسٹڈی ہے، علماء نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ مناسب یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ دن کے دوران میاں بیوی کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہے کسی بات پہ، تو رات سونے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں ایک دوسرے سے کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں. فائدہ یہ ہوگا کہ نیند اچھی آئے گی. شیطان جو ہے نا رات کو اس غصے میں اگر آنکھ کھل گئی تو شیطان نے رات کو جو غصے دلانے ہیں اور جو ریئیکٹ انسان یہ سوچتا ہے کہ صبح ہوتے ہی میں یہ کروں گا، وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور معاف کر کے پھر سوئیں، آرام کریں، بہتر نیند بھی آئے گی اور انسان کو ایک سکون بھی ملے گا، ورنہ اپنی صحت بھی بگاڑ بیٹھے گا اور اپنے گھر کو بھی خراب کرے گا. پھر اسی طرح اس غلطی کو اگر دور بھی کرنا ہے تو بڑے حکمت سے کرے اور بڑی نرمی سے کرے، نرمی کے پہلو کو نہ چھوڑے. ہم نرمی کا موضوع پڑھ رہے ہیں، نرمی کے پہلو کو بالکل نہیں چھوڑنا. مقصد گفتگو کرنی ہے تو غصے میں نہیں، سمجھانا ہے تو غصے میں نہیں، اپنا غصہ بھی نکالنا ہے تو غصے میں نہیں، بڑے اچھے طریقے سے، نرمی سے، بڑے اچھے انداز سے انسان سمجھا سکتا ہے. اور میاں بیوی جانتے ہیں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، تو انہی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو سمجھایا جا سکتا ہے. محبت گین کی جا سکتی ہے، بلکہ ری گین کی جا سکتی ہے. تو بہرحال دونوں کو باتوں میں سختی کرنے سے ڈرنا چاہیے اور سختی کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے. جب اس سختی کی ضرورت بھی نہ ہو تو انسان خامخواہ کی سختی کرے، کیا ضرورت ہے. پھر یہ کہ وَلْيَحْرِصَ عَلَىٰ أَن يَكُونَ الرِّفْقُ سَائِدًا بَيْنَهُمَا، دونوں کو ہمیشہ اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ہمارا باہمی معاملہ جو ہے، ہم جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں گے بڑے نرم انداز سے کریں گے، اور یہ نرمی ان پر غالب رہنی چاہیے. یہ نرمی کیا ہوتی ہے؟ ذرا مسکراہٹ، ذرا نرم لہجہ، ذرا تواضع، انکساری، بچ جانا، یہ چیز ہے بس. اس طرح دونوں اگر ایک دوسرے کا خیال کریں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بیوی مجھے اہمیت دیتی ہے، اور بیوی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر میرے واقعی میں اس سے محبت کرنے والے ہیں، مجھے بھی اہمیت دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق. بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں عائشہ نرمی سے کام لینا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، کسی فیملی سے، میاں بیوی ہوں یا ان کے ساتھ بچے ہوں، تو کسی فیملی کے ساتھ اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. تو وہ نرمی ان کے مزاج میں آ جاتی ہے اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم انداز سے پیش آتے ہیں. یہ بڑی بھلائی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو نصیب کر دے. عزت بھی رہتی ہے، وقار بھی رہتا ہے، اور انسان اپنے گھر کو، بچوں کی اٹھان کو، ان کی تربیت کو بڑے بہتر انداز سے چلا سکتا ہے. سختی کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، مثال کے طور پر کبھی کبھی فیملی کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپس میں، یعنی دوسرے بھائی بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی موجود ہیں، تو ایک کپل کے درمیان ذرا ہلکی سی تو میں ہوئی، کوئی بات بیوی نے سخت کر دی. ایسے موقع پہ میاں خاموش ہو گیا، بس اتنی بات ہوئی. اب تھوڑی دیر بعد یہی میاں کہیں علیحدہ بیٹھا ہوا تھا تو چھوٹا بھائی آ گیا یا کوئی بھائی آ گیا. اس نے آ کے کہا، بھائی جان بھابھی نے بڑی سخت بات کی، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا.
اور یہ جملہ کتنا اکسانے والا ہے، کتنا اکسانے والا ہے. مگر وہ سمجھدار بھائی اگر وہ اس کو سمجھائے چھوٹے بھائی کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اس نے تو ایک غلطی کی، اس سے بڑھ کر میں غلطی یہ کرتا کہ میں سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیتا، پھر وہ بھی انسان ہے، وہ پلٹ کے مجھے جواب دیتی، نتیجہ کیا نکلتا؟ ہم دونوں تم سب کے سامنے ایک تماشا بن جاتے، اور پھر نتیجہ یہ بھی ہوتا کہ تم گھروں میں بیٹھ کے ہمارے خلاف ہنستے، دیکھو جی اس نے یہ کہا اور اس نے یہ جواب دیا. شیطان ہے نا، وہ اکساتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو جواب دیتا یا اس کو ڈانٹتا، میں چپ رہا، اور میری خاموشی سے الحمدللہ ماحول ایک خاموش ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ علیحدگی میں مجھے جب ملے گی تو میں اس کو سمجھا دوں گا، بیگم یہ کام ٹھیک نہیں کیا آپ نے، میری عزت آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت میری عزت ہے، یہ سب کے سامنے یہ کیا ہو گیا، یہ مناسب نہیں تھا. تو کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میری بیگم علیحدگی میں جب میں اس کو سمجھاؤں گا تو مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے کہے گی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا یہ طریقہ زیادہ بہتر کہ میں سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹتا؟ تو چھوٹا بھائی وہ اس کو مانتا ہے کہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مرد اپنی رجولیت کو، اپنے مردانگی کو وقتی طور پر تو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ تماشا بن رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بھائیوں کے درمیان کوئی چپکلش ہو تو ایک چھوٹا بھائی اپنی بیوی اولاد کے سامنے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں کئی باتیں کرتا ہے، مخالفت میں، اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں، بچے سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں، اچھا چچا ہمارے ایسے ہیں، ماموں ہمارے ایسے ہیں. تو بچپن میں ہی ان کے دلوں میں اپنے بزرگوں کا، اپنے چچا کا، اپنے ماموں کا، اپنی خالہ کا، اپنی پھپھی کا کوئی احترام نہیں رہتا. وہ بچپن سے ہی متنفر ہو گیا اس سے، تو یہ غلط لوگ ہیں، میرے ابا کے لیے مخلص نہیں ہے، میری اماں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ. تو یہ سب کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی انسان اپنے بڑے بھائی کی یا اپنے رشتہ داروں کی کوئی برائی کا ذکر ہی نہ کرے. میاں بیوی نے آپس میں کرنی ہے تو علیحدگی میں کر لیں، مگر ان کے سامنے نہ کریں. وہ معصوم ذہن ہے، معصوم دل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ چچا جب آئے تو اس کو خود محسوس ہو کہ واقعی بچے تو معصوم ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں. ماموں آئے، پھپھی آئے، خالہ آئے تو کوئی محسوس ہی نہ کرے کہ ہمارے بھانجے بھتیجے الحمدللہ ہمارے بارے میں کوئی دلوں میں ایسی بات نہیں رکھتے، اور بس بھائی کے پاس ہے یہ غلطی یا جو نفرت ہے یا غصہ ہے وہ بھائی کے پاس ہے، الحمدللہ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے. تو بہرحال نرمی جو ہے نا، نرمی کے پہلو کو ہمیشہ ہر مقام پہ ترجیح دینی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گھرانے پر مہربانی کرنے کا ارادہ کر لے تو ان کو نرمی کے دروازے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ تم نرم دل ہو جاؤ، سختی نہ کرو. امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کمنٹس دیتے ہوئے کہا ہے کہ وذالک، یہ حدیث جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، بأن يرفق بعضهم ببعض والرفق لین الجانب واللطف والاخذ بالاسهل وحسن الصنیع، کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور رفق کہتے ہیں نرم پہلو کو، شفقت کرنے کو، زیادہ آسان کام کو اختیار کرنے کو، اور اچھی کارکردگی کو پیش کرنے کو. یعنی انسان جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو بہترین کام کر کے دکھائے، بیوی کے ساتھ بھی اور میاں کے ساتھ بھی. کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ کرنا تو بہترین معاملہ کرے. یعنی یہ نہیں کہ بس جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ، وہ کام نہ ہو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسا نہیں کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات کو جب چلاتے تھے تو ایک ایک کام آپ کا بہترین ہوتا تھا. کبھی بھی کسی زوجہ محترمہ کو شکوہ نہیں ہوا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہلکا سا کیا، بعد میں یہ نقصان ہو گیا یا بعد میں ہمیں یہ پریشانی ہوئی. پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ عورت کے بارے میں مردوں کو عام طور پر یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اور یہ تانے ہم اپنی عورتوں کو دیتے بھی ہیں کہ تم ہو ہی ٹیڑھی پسلی سے، تم نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، حقیقت ہے. اس میں تو عورت کا بڑا تحفظ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. مرد کو سمجھایا، عورت کو نہیں سمجھایا، مرد کو سمجھایا. پہلی بات تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر کوئی سمجھدار خاتون ہو جو اس تانے کو سنے تو اس نے تو شوہر کو مختصر سا جواب دینا ہے، مختصر سا کہ حضرت آپ مجھے کہتی ہیں میں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہوئی ہوں، یہ بتائیے ٹیڑھی پسلی تھی کس کی؟ بس یہی جواب ہی کافی ہے. تو ہم غلط مفہوم لیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مرد کو سمجھاتے کہا ہے کہ یہ عورت جو ہے عورت ہے، تم مرد ہو، تمہارا فنکشن اور ہے، عورت کا فنکشن اور ہے. عورت سے اگر مردوں والے کام کرو گے، یا مرد چاہے گا کہ جس طرح میں ہوں میں چاہتا ہوں ویسی عورت بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ عورت ہے، اس کے مزاج میں جھکاؤ ہے، نرمی ہے، وہ پیاسی ہوتی ہے اپنے میاں کے حسن سلوک کی، اس کے پیار کی، اس کی محبت کی. اور بندہ یہ چاہتا ہے نہیں میں بغیر پیار کے بغیر محبت کے اس کو سیدھا کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا مطلب یہی تھا کہ اس کے جھکاؤ کو دیکھو، اس کی نرمی کو دیکھو اور اس طرح برتاؤ کرو اس سے، نہ کہ مردوں جیسا برتاؤ کر کے اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو. سیدھا کرو گے تو یہ ہڈی ہے ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا جو ہے طلاق ہے. پھر یہ کام نہ کرنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہرحال نصیحت ہے. باقی یہ حقیقت ہے کہ دیکھا جائے تو عورت کو دین میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں وہ بیچاری مردوں کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ذرا آگے بڑھتے ہیں. ان کی مثال یوں ہے کہ مثلا مرد جو ہے نا ساری عمر نماز پڑھتا ہے، اس کو کبھی معاف نہیں ہے. عورت کو ہر مہینے کم از کم 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن یا 9 دن بھی نماز نہیں پڑھنا پڑتی. اب وہ اگر 5 دن بھی نماز نہیں پڑھتی ہر مہینے تو سال میں کتنے دن ہو گئے؟ 60 نمازیں اس نے نہ پڑھی سال کی. اور اگر یہی عورت 60-70 سال کی ہو جاتی، 60 کی نہیں چلے 40-45 سال کی جب ہوتی ہے، جب اس کے مینسز ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو یہ جو سارا عرصہ ہے جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کو ٹوٹل کاؤنٹ کیا جائے تو سال کے 2 مہینے اگر اس کے یوں نکل جائیں اور آگے اس کے کم از کم 25 یا 30 سال اور ہوں تو 30 سال کے 2 مہینے نکال لیں تو 60 مہینے تو یہ بن گئے. 60 مہینوں سے مراد 5 سال اس نے عبادت نہیں کی، اور مرد 5 سال عبادت کر چکا. تو اس معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کے دین میں ہلکی پھلکی کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ اچھی طرح رہیں، اس کی اطاعت کریں اور نیکیاں کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں. لیکن صدقہ و خیرات میاں سے پوچھ کے کرنا ہے، ایسے نہیں میاں کو بتا کے کہ بھئی یہ چیز ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت ہو تو یہ ٹھیک ہے.
بہت اچھی بات ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات یہی ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھا یہ چیز جو ہے نا، یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں، یہ بائبل کھولے نا تو اس کے پہلے پیج پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ عورت مرد کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنی ہے. عورت نے کہا تھا آدم کو کہ تم یہ پھل کھاؤ. یہ بڑی غلط بات ہے، اور آج انہی کی تعلیمات کا اثر ہم پہ ہے. بات منہ سے نکلتی ہے تو پھیلتی ہے. تو یہ الفاظ بھی ہم اپنی بیویوں کو بول دیتے ہیں، تم نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تم ہی تو سبب تھی. جبکہ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا. دونوں کو، ایک کو نہیں. تو اماں حوا کا کیا قصور ہے بھائی اس میں؟ اس لیے ایسی باتیں جو دوسروں کی ہیں، اہل کتاب کی ہیں یا ان کی بکس کی ہیں، وہ اگر ہماری کتابوں کے مخالف ہیں تو ہم ایسی باتیں قبول نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. ورنہ اگر قبول کرتے ہیں تو اس کا دوسرا صاف مطلب ہے کہ ہم قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے. اور اس طرح کی بات کرنا ایک بہت بڑا خدا نخواستہ کفر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے میں اس کو تو نہیں مان رہا، مگر دوسروں نے جو باتیں کہی ہیں جھوٹی میں ان کو مان رہا ہوں، اور اس کو مان کے سنا بھی رہا ہوں، تانے بھی دے رہا ہوں. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آخر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ فاللہ فاللہ، دونوں میاں بیوی کو سمجھایا کہ دونوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. اور واقعی اللہ کا خوف اگر دل میں ہو دونوں کے دلوں میں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں میاں بیوی نیک بن جاتے ہیں. اور جب نیک بنیں گے تو اللہ ان کو ایک بھی کر دے گا. ایک حقیقت، سوچیں بھی ایک جیسی، ایک دوسرے کا خاص خیال، ایک دوسرے کے لیے مہربانیاں، ایک دوسرے کے لیے بھی عنایتیں، ایک دوسرے کے لیے نرمیاں. یہ کیا کم نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمت. اور یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، گھر کے اندر اگر انسان کو یہ سکون ملتا ہے نا، بے شک گھر کے باہر نہ ملے، دنیا کے مقابلے میں اس کا گھر جنت ہے. یہ وہ دولت نہیں ہے جو اس کو باہر سے مل سکتی ہے. پھر اسی طرح جس شخص کو گھر کے اندر سکون نہیں، باہر جتنا بھی وہ اپنا آپ کو بارونق بنا کے، بڑا باروب بنا کے، بڑی شے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے، یہ بھی کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے. یہ ناکام انسان ہے جس کا گھر کے اندر چہرہ اور ہوتا ہے اور گھر کے باہر کچھ اور ہوتا ہے. کیا عزت ہے گھر کے اندر؟ بندے کی اگر عزت نہیں تو باہر کیا عزت تلاش کرتا پھرتا ہے؟ ایک کے ساتھ اگر وہ نہیں بنا سکا تو باہر باقی لوگوں کے ساتھ کیا بنائے گا؟ ایک کو وہ قابو نہیں کر سکا، ایک کو وہ آباد نہیں کر سکا، ایک کو گھر میں لا کے اپنے گھر کے سسٹم کو نہیں چلا سکا، وہ باہر کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ٹرائل ہوتا ہے اس کا. شادی ایک ٹرائل ہوتی ہے، اور اگر وہ ہو گیا کامیاب اس میں تو اللہ تعالیٰ آگے بھی کئی کامیابیاں دکھا دیتا ہے. لوگوں کے ساتھ نبھانا، ان کے ساتھ چلنا اور ان کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر گھر کے اندر ہی انسان ناکام ہے تو باہر کیا کرے گا؟ تو اس لیے فاللہ فاللہ ایھا الزوجان، کہ میاں بیوی دونوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فی طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کرتے رہنا جی. والبعد عن العصیان، اور اللہ کی نافرمانی سے جتنا بھی دور رہ سکتے ہو رہنا. وعن اتباع خطوات الشیطان، اور شیطان کے جتنے بھی قدم ہیں ان کو فالو کرنے سے بھی پرہیز کرنا، ان کے قریب نہ جانا. یہ تو نصیحت کی ہے. اور دوسری طرف یہ کہا کہ اپنے اوپر کوشش کرو کہ باہمی معاملات کو، میاں بیوی آپس کے معاملات کو، خیر خواہی کو، گفتگو کرتے وقت نرمی کو اور رحمت کو کبھی نہ بھولیں. یہ چیزیں ہمیشہ غالب رہیں دونوں پر. یہی احسان ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو
اس کی اجازت ہو، اس کا ارادہ ہو، تو یہ خوش نصیبی اور اطمینان انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کہیں سے بھی خوشی تلاش کرے، اطمینان تلاش کرے، اس کو نہیں مل سکتا. تو یہ تو ہے میاں بیوی کے بارے میں کچھ نصیحتیں جو ان بزرگوں نے کی ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. نرمی کا پہلو، بہرحال جیسے میں کل عرض کر چکا تھا کہ نرمی کا پہلو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں غالب رہنا چاہیے، کہیں بھی ہم سختی نہ کریں. اور آج کل کے دن، آج کل کے ماحول وہ تو ایسے ہی ہیں، ذرا سختی کی انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے. معمولی سی سختی بھی، کچھ پتہ نہیں جس کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے وہ اپنے دل میں کیا کچھ غصہ پال لے اور اس کا رد عمل کیسا خفیہ ہو اور انسان جان ہی نہ سکے اور اپنی جان کو ہاتھ سے دھو بیٹھے. آج کل تو حالات ایسے ہیں. اور دین کی تعلیم تو شروع سے ہی ایسی ہے، شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی. اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا معمولی سا بتایا ہوا عمل جو ہے نا، اگر انسان اس پہ کرتا رہے، عمل کر لے، تو خیر خواہی اس کے قدموں کو چومتی ہے اور کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اچھے انسان کو، جس نے بے ضرر انسان ہے، جس نے کسی کے بارے میں سوچا ہی کچھ نہیں، برا سوچا ہی نہیں، اس کو کون سوچے گا کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں. میری طرف سے اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچی ہے تو اس کی تکلیف کا بدلہ مجھے ملے گا. تو اس لیے نرمی کے پہلو کو انسان بہرحال ہر صورت میں، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، کبھی فراموش نہ کرے. اسی طرح ایک تیسری نصیحت انہوں نے کی ہے، وہ ہے کہ نرمی اور شفقت بیٹوں کے ساتھ، بالابنا، بیٹوں کے ساتھ. اولاد بیٹی بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بیٹوں کا بڑا خوب خیال کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، بیٹیوں کا خیال ہی نہیں کیا جاتا. بعض ہیں، بعض فیملیاں ہیں، بڑا عجیب سا ان کا سفید خون ہے کہ اپنی جو اولاد ہے، خاص طور پر بچیاں، ان کے بارے میں بڑے بے رحم ثابت ہوتے ہیں. میں کیونکہ الہدا میں ہمارے ہاں بہت سی بچیاں پڑھتی ہیں، مختلف خاندانوں کی، مختلف علاقوں سے جب آتی ہیں تو ان کے حالات کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. یعنی بچیاں آتی ہیں، شکلیں اتری ہوئیں، کوئی رونق نہیں، خوف زدہ، ڈر، کمزور سی. اور پھر 5-10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چلتے چلتے وہ گر جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو ہاسپیٹل لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب اس بچی کا جو بلڈ ہے وہ کوئی بیماری ہوتی ہے، مجھے نام نہیں آ رہا، کہ وہ بالکل اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ لڑکی بیچاری اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتی. اس نے پوچھا اس سے کبھی زندگی میں گوشت کھایا، دودھ پیا؟ وہ کہتے نہیں. کیوں؟ کہ ابا منع کرتے تھے. گھر والوں نے کبھی ہمارے بارے میں سوچے نہیں. ہاں بھائی کو کھلاتے ہیں، دودھ بھی پلاتے ہیں، گوشت بھی کھلاتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. ایسی عجیب و غریب دل ہیں، بے رحم قسم کے. بڑا ترس آتا ہے ایسی بچیوں کو دیکھ کے. یہ ہو رہا ہے. اور بڑا ظلم جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچیوں کے ساتھ زندگی میں بس اتنا کچھ کر لیا کہ شادی کی، اس کو جو کچھ دیا دے دیا، باقی جائیداد ہے اس سے محروم کر دیا. تو یہ بھی بڑا ظلم ہے، شریعت کی کھلی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ بچی کے باقاعدہ حصے مقرر کر دیے ہیں اور فرمایا آخر میں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب الیکم نفعا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے عائد کیا ہوا. اس کو خدا نہ خواستہ یہ حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرنا، مگر ہم کراس کر رہے ہیں اور نتائج دیکھ رہے ہیں. اور یہ بڑے ظلم ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں. پھر بچوں کے معاملے میں بھی والدین بڑے عجیب و تقسیم ہو جاتے ہیں. بیٹوں کے معاملے میں ایک بیٹا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، دوسرا اچھا نہیں لگ رہا. یہ بھی عجیب سی روش ہے. ایک بیٹے کے نام سب کچھ کر دیا، دوسرے کو بالکل نافرمان سمجھ کے اس کو محروم کر دیا.
یعنی یہ ساری چیزیں دین کی بالکل کھلی مخالفت ہے. اس لیے اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ ضرور کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ان ہبۃ الابناء لیست قاصرۃ علی الاتقیاء، اللہ تعالیٰ نے صرف نیک لوگوں کو اولادیں عطا نہیں کی، ولا خاصۃ بالاغنیاء، اور نہ ہی امیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں. بل ہی نعمت، بلکہ یہ تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. یتفضل بها الباری سبحانہ، جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے لحکمت منہ، اپنی حکمت سے علی من یشاء، جس کو چاہتا ہے یہ اولاد عطا کر دیتا ہے. اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹے بیٹیاں بھی دیتا ہے، یا بیٹیاں دیتا ہے بیٹے نہیں دیتا، یا کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. لیکن جس کو اولاد مل گئی ہے وہ یقین مانے کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے مجھ پر، اور اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے یہ اولاد مجھے دی ہے، پتہ نہیں اللہ اس سے کیا کام لے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اناثاً، بیٹیاں. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی عطا کر دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں اولاد عطا کر دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، یا جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، کوئی اولاد نہیں دیتا. انہ علیم، وجہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں اس کو اولاد دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں، اس میں حکمت کیا ہے، اور اس کو نہیں دے رہا تو کیوں، اور اس کو صرف بیٹیاں دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں. علیم، وہ خود جانتا ہے. اب اسی حکمت کو آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام بھی ایک انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرینہ اولاد دی، مگر وہ چند دنوں اور چند مہینوں کے ہو کے فوت ہو جاتے تھے. لیکن بیٹیاں دی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، جوان ہوئی ہیں، ان کی شادیاں ہوئی، اولادیں ہوئی ہیں، مگر بیٹے بڑھ نہ سکے. اور آخری بیٹا ابراہیم، اس نے آپ کے ہاتھ میں جان دی، آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ ہچکیاں لے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. کسی نے کہا بھی سی اللہ کے رسول بیٹا ہے، آپ رو رہے ہیں. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے خود فرمایا کہ انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری اس جدائی پر ہم بڑے غمگین ہیں، ہمارا دل جو ہے نا وہ رو رہا ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. نرینہ اولاد نہیں ہو سکی، لیکن لڑکیاں دی اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء نے جو حکمتیں لکھی ہیں ان میں ایک بڑی حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی کی جو اولاد تھی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کو زندہ رکھا، اور ان کی وجہ سے امت کے اندر، یعنی میں کہتا کہ ان کی ذات کی وجہ سے، بلکہ امت میں جو ایک غلو آیا ہے، اس غلو کی وجہ سے کیا کچھ ہو گیا ہے. صرف نواسے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر امت کا جو غلو ہے، ان کے بارے میں ایگزیگریشن ہے، وہ خیالات جو آئے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے امت کے اندر کیسی تفریق پیدا ہو گئی ہے. یہ نواسوں کے ساتھ ہوا ہے. اگر اللہ کے رسول کا بیٹا ہوتا تو معلوم نہیں امت کیا کچھ کرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے دونوں بیٹا بیٹیاں دیتا ہے. تو اس لیے اس حکمت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ علیم، میں خوب جاننے والا ہوں، اور قدیر، پوری قدرت بھی رکھتا ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے، سب کچھ جانتا ہوں. یعنی جس کو نہیں دیتا دے سکتا ہوں اس کو، مگر اپنی پوری قدرت کا استعمال کر کے اس کو محروم کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ آیت جو ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ملک السماوات والارض، میں لا محدود اختیارات اور قدرت کا مالک ہوں. جی
اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ پھر دوسرا یہ فرمایا کہ میں اپنی مخلوق پر پورا تصرف رکھتا ہوں، ان کا بھی مالک ہوں، جو چاہوں ان کو دوں، جو چاہوں نہ دوں، یہ میرا اختیار ہے، کسی اور کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس میں تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو جو دنیا میں لاتا ہے اس کے بارے میں پوری حکمت کے ساتھ ایک پلاننگ کر چکا ہے، اور اس کی پلاننگ پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ گو مستقبل اس کے سامنے نہیں ہے، مگر کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا خیر لکھ چکا ہے۔ اس لیے اس کی یہ پلاننگ جو ہے وہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو اس کی پلاننگ ہے۔ اس میں بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس پر سوائے اللہ پر توکل کرنے کے بندے پاس اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا مستقبل بھی میرے ہاتھ میں نہیں نہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارا؟ یہ اتنی فراوانی نہیں تھی گھروں میں جس طرح آج کل الحمدللہ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے۔ وہاں نہ فریج تھے، نہ 24 گھنٹے دیا جلتا، چولہا جلتا تھا، اور بالکل جو چیز آتی تازی آتی، پکتی، کھاتے، اور بس 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے۔ گھروں میں سٹور رکھنے کی کوئی، شاید سٹور کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ وقت ایسا گزرا ہے، اور اس دور میں بندہ واقعی یہ سوچ سکتا تھا یار میرا تو حال یہ ہو، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مگر اپنی اولاد کو جب بندہ دیکھتا ہے کہ واقعی، یا بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا بچپن کیسے تھا، میرے والدین نے مجھے کیسے پالا پوسا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے، کیا یہ مستقبل میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر جگہ غالب آتی ہے، وہ پورے قدرت رکھتا ہے، اور جو بھی اس نے ہمارے بارے میں تدبیر اختیار کر رکھی ہے، پلاننگ کر رکھی ہے، ہمیں اس پر توکل ہی کرنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں۔ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیجیے بس۔ نکاح جو ہے یہ اولاد کی پیدائش کا ایک سبب تو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ بیٹے بیٹیاں عطا کرنا، صرف بیٹے دینا یا بیٹیاں نہ دینا، یا بیٹیاں دینا بیٹے نہ دینا، یا کسی کو بالکل بانجھ بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا اظہار ہے کہ میرا تصرف ہے، میرا پورا اختیار ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم بڑا وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے جس طرح ہمارا علم تو ایک بڑا محدود سا ہے نا، ہم تو بظاہر چیز کو دیکھ کے کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، نالج ہے، وہ ذاتی ہے۔ وہ فیوچر کی ایک ایک پلاننگ کر چکا ہے، ایک ایک، حتیٰ کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کی بھی، اور اس بیٹھنے میں جو میں ڈریس پہنا ہوا ہوں، یا آپ کا کرسی پہ بیٹھنے کا جو انداز ہے، آپ جس طریقے سے یہاں آئے ہیں، جیسے بیٹھے ہیں، جیسے واپس جائیں گے، سب اس کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اب سے کر رہا ہے، وہ پہلے سے ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی دی ہوئی جو بھی نعمت ہے، اور خاص طور پر اولاد جیسی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اس سے ایمان مزید بڑھتا بھی ہے، اور ایمان سے مزید نعمتیں بھی انسان کو نصیب ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ ان نعمتوں کو پا کے، تو میں بھی تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے نعمتیں پا کے میری ناشکری کی، یعنی ان کا صحیح استعمال نہ کیا، تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے، اور یہ سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو بہرحال یہ علماء کرام کے کچھ کمنٹس ہیں اس آیت کے بارے میں، اور پھر یہی علماء ہیں
جن کی حالات زندگی اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیق دی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کوشش تو کی کہ صحیح تعلیم ان کی ہو، مگر توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا۔ یہ نہیں کیا کہ میں نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے اور میں جو چاہتا ہوں ویسے ہو، یہ چاہتا ہوں، بندے کی چاہت اس میں نہیں جلتی، وہ اللہ تعالیٰ کی بس۔ ہاں اولاد کے حق میں انسان دعا کر سکتا ہے، لیکن اپنا رد عمل بحیثیت ایک باپ کے وہ شدید نہ ہو، جتنا سمجھا سکتا ہے والد وہ سمجھا دے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بے شمار نمونے رکھے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو پیش کیا ہے کہ دیکھ لیجئے 950 سال وہ دنیا کو سمجھاتے رہے مگر گھر میں اپنا بیٹا نہیں سمجھ سکا۔ لوط علیہ السلام دنیا کو سمجھا رہے مگر ان کی اپنی بیوی ان کا ساتھ نہ دے سکی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار، نبیوں کے اختیار میں جب نہیں ہے تو ہم کیا ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو بھی دی ہوئی نعمت ہے اس کا سامنا ہم شکر سے کریں ویسے ایک مسلمان کے، اور شکر یہی ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہو، اپنی اولاد کا پوری تربیت، اس کا پورا خیال، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اور اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی، یہ سب چاہے وہ جوانی ہو جائے اس وقت تک، بہرحال یہ واقعی ضرورت ہے۔ یہ دین کی تعلیمات ہیں، اسی کے مطابق اگر ہم چلتے رہیں تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت سے محبت بھی ہماری ظاہر ہوگی، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا، اور مسلمان پہلے جو ہمارے بہترین بزرگ جو گزر چکے ہیں وہ بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے چلتے رہے۔ الحمدللہ ان کی اولادوں میں اکثریت الحمدللہ نیکی پر گامزن رہی۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی اولاد کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بگڑے ہیں، مگر تعلیمات یہی تھیں جو دین نے سمجھائیں، انہوں نے اس کو سمجھا، تربیت کا بیج بویا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا۔ یہی طریقہ ہے جو ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں سامنے رکھنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بہت سی اور نصیحتیں وہ بھی ملتی ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید باتیں کل کریں گے، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو،